بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعاگو ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو عورتیں مردوں کے سامنے چھاتی نکال کر چلتی ہیں وہ یہ فرمان ضرور سن لیں، اہم معلومات جانیے۔ آج کل فیشن کے نام پر خواتین جو لباس زیب تن کر کے سرعام گھومتی ہیں، ان میں اکثر لباس ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان تو کیا انسانیت بھی شرما جائے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ شعار نہیں بلکہ اسلام تو عورت کو مکمل پردہ کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن ہماری خواتین آج اسلام سے اس قدر دور ہو چکی ہیں کہ اسلامی احکامات پر چلنا ان کے لیے محال ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس وہ مغرب کی تقلید میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی عورتوں کے انجام کے بارے میں بات کریں گے جو باریک کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں اور ایسے کپڑے استعمال کرتی ہیں جن سے ان کے بدن کے اعضاء واضح ہوتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کریں۔ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے جس کے پیچھے بڑی حکمتیں چھپی ہیں۔ پردے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا، یعنی عورت کسی بڑی چادر، برقع یا عبائے سے اپنے آپ کو اس طرح چھپائے کہ نہ تو اس کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو اور نہ ہی حسن و جمال۔ اس کے زیب و زینت اور بناؤ سنگار غیر محرم کی نظروں سے چھپا رہے۔ اگر اس پر کسی کی نظر پڑ جائے تو دوسری نظر اس پر نہ ڈال پائے۔ پردے میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو مرد کے لیے عورت کی طرف رغبت و میلان کا باعث ہو۔ حسن تو عورت کو اللہ رب العزت نہیں دیا ہے، لیکن فیشن کے اس دور میں میک اپ اور بناؤ سنگار کا انداز آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین اور لڑکیاں عبائے میں نظر آتی ہیں۔ برقع یا عبائے کا استعمال کافی بڑھ گیا ہے، لیکن آپ خود ہی ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آج کل استعمال ہونے والے برقعے یا عبائے پردے کی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں؟ نت نئے ڈیزائنوں والے تنگ اور چست برقعے بجائے پردے کے غیروں کو اپنی طرف راغب کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ سیاہ برقعے پر خوبصورت ڈیزائن کے نقش و نگار اور کشیدہ کاری، رنگ برنگے اسکارف لیے عورت دور سے ہی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے، اور اس پر برقعے کا اس قدر چست ہونا کہ جسم کے اعضاء کا ظاہر ہونا اور بھی فتنے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ تو تھا حال برقعے یا عبائے کا، جس کو پہن کر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب انہوں نے پردے کا فریضہ پورا کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ پردے کے نام پر ایسا فیشن ہے جو کہ پردے کو کسی بھی صورت پورا نہیں کر رہا ہوتا۔ ان کے عبائے سے بھی ان کے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے ان خواتین کی جو کہ پردے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی، اور ان میں کچھ ایسی ہیں جو کہ دوپٹہ کرنے کی زحمت تو کرتی ہیں لیکن ان کا باقی لباس بدن کے اعضاء ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور جو دوپٹہ لیا جاتا ہے وہ بھی اللہ معافی۔ ان خواتین میں کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو دوپٹہ لینے کی بھی زحمت نہیں کرتی اور مردوں کے بیچ سینہ تان کر گھومتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سخت نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کی یہی وجہ ہے کہ ہم مغرب کی تقلید میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم نے اپنے مذہبی اقدار کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ آج ہماری خواتین جو کچھ فیشن کے نام پر کرتی ہیں وہ سب میڈیا ہی کی مہربانی ہے، جو کہ خواتین ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھتی ہیں اور پھر اسی کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں پردے کا تصور نہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمان خواتین اور غیر مسلم عورتوں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ مسلمان خواتین کے فرق کی جو نشانی دی گئی ہے اسلام میں اسے حجاب کہتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی مسلمان عورتوں نے غیر مسلم عورتوں کی دوبارہ سے پیروی شروع کر دی ہے۔
آغاز کائنات میں انسان ننگا تھا اور جب شعور ملا تو اس نے لباس پہننا شروع کر دیا، لیکن آج کے اس دور میں پھر اپنی تہذیب و تمدن بھولتا جا رہا ہے۔ انسان نے پھر سے کپڑے اتارنے شروع کر دیے ہیں۔ پردہ اور حجاب ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، بے حیائی کی ساری جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ عورت کا مطلب ہی ڈھکی ہوئی چیز ہے، مگر آج کل تو عبایا اتنے چست ہو گئے ہیں کہ اس کو بھی ایک حجاب اور عبائی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کی تہذیب اور تربیت کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ ایک مسلمان عورت کی نشانی ہے۔ یہ آپ کو بری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا حجاب اور عبائی کے تقدس کو پامال نہ کریں اور محض فیشن کی غرض سے نہ پہنیں، ورنہ اس کا شمار حیا اور حجاب میں نہیں بلکہ فیشن میں ہی ہوگا۔ خدا را دین کو مذاق مت بنائیں، حکم کی روح کو سمجھیے اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے اور پردے کا حکم اللہ نے عورت کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ جو عورت بھی پردے کو اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی روح کو سمجھ کر کرے گی، وہ اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دے گی، وہ انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے، بہت سی پریشانیوں سے بچی رہے گی۔ آخر میں ایک نظر ان عورتوں پر بھی ڈالتے ہیں جو کہ ایسے برقعے اور عبائے کا استعمال کرتی ہیں جو بجائے پردے کے بے حیائی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، جو ایسے لباس پہنتی ہیں جو باریک ہوتے ہیں اور جن کو پہننے کے بعد عورت کے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں غور سے پڑھ لیں۔ سورہ نور میں ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو کھلا نہ رکھیں۔ جو عورتیں کھلی گھومتی ہیں، دوپٹہ یا حجاب نہیں لیتی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بری عورت وہ ہے جو بے پردگی کرے اور تکبر سے چلنے والی ہو۔ یہ اس امت کی منافقت ہے اور وہ ہے جو جہنم میں کوے کی طرح چیختی ہوئی داخل ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا، ان عورتوں کو جہنم میں کوڑے مارے جائیں گے جو کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود برہنہ جسم نظر آتی ہیں۔ اب ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری خواتین اور مردوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس فیشن سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ یاد رہے کہ جتنا قصور بے پردگی کے عام ہونے میں عورتوں کا ہے، اتنا ہی مردوں کا بھی ہے۔ اگر مرد اپنی عورتوں کو ایسے لباس پہننے سے منع کریں، ان کو ایسے لباس پہننے کی اجازت نہ دیں، تو عورتیں ایسے لباس استعمال نہیں کریں گی، اور جب عورتیں ایسے لباس پہننا چھوڑ دیں گی تو پھر مارکیٹ میں ایسے لباس آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم اس قسم کے لباس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہی لباس اگلی بار مزید باریک کر دیے جاتے ہیں اور یہ لباس مزید تنگ کر دیے جاتے ہیں تاکہ عورت کے پردے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے۔ اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اور جلد کسی بڑے اخروی نقصان سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ شکریہ۔